ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ ہر ایک جانتا ہے کہ ایک دن اس کی دنیاوی زندگی کا تسلسل یقیناً ختم ہو کر رہے گا، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسی اسباب اور وسائل اس کو موت سے نہ بچا سکیں گے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیتوں میں موت، حشر اور جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور لوگوں کو اس اٹل حقیقت کے لیے تیار رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں موت کے حوالے سے تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ موت کی حقیقت کیا ہے، موت کے وقت کے مناظر کیا ہیں، موت کی سختیاں کیسی ہوں گی، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی صورت میں روح قبض فرماتے ہیں، موت کے وقت کون کون سے فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اور موت سے جڑے چند واقعات بھی ویڈیو میں شامل کیے جائیں گے۔ تو آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، موت کا وقت جو کہ عین روح کے قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کو نزع کا وقت کہا جاتا ہے۔ نزع کی تکلیف جب جسم پر حملہ آور ہوتی ہے تو تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ موت تلوار کی مات، آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے۔ مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، آسان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھنچ جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی جاتی ہے۔ ناظرین، ذرا غور کریں کہ ایک رگ کھنچ جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے گا، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور نئی شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت آن پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تم میں موت مقرر کر دی۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے ہم میں موت مقرر کر دی اور ہر جان نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، تو پھر بندہ چاہے مضبوط ترین مکانات میں چلا جائے، وہاں بھی موت اسے ضرور پکڑ لے گی۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے روح قبض کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، تو پھر موت سے غافل رہنا، نزع میں طاری ہونے والی سختیوں کی فکر نہ کرنا، اور موت کے بعد برزخ اور حشر کی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہ کرنا انتہائی نادانی ہے۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔
ہر ذی روح شے نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے کسی کو فرار حاصل نہیں۔ یاد رہے کہ موت ایسی حقیقت ہے، جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا غلام، وزیر ہو یا عام آدمی، سفیر ہو یا مشیر، کسی کو مہلت نہیں ملتی، چاہے وہ زمین کی 7 تہوں میں چھپ جائے یا آسمان کی وسعتوں میں چھپ جائے، لیکن موت نے ہر حالت میں آ کر رہنا ہے۔ ناظرین، موت اپنے اسباب خود پیدا کر لیتی ہے اور مقررہ وقت پر اس نے ہر انسان کو اچک لینا ہے۔ کوئی حادثے میں تو کوئی بستر مرگ پر مر جاتا ہے، کوئی اچانک اور کوئی بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ کسی کی موت کس وجہ سے تو کسی کی موت کس وجہ سے ہوتی ہے، لیکن یہ سب موت کے بہانے ہیں۔ اصل میں یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے، جس کا انکار کرنے کی کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی سے بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت طلب کرتی ہے۔ جب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کے معنی ہے کسی چیز کا مقررہ وقت جو کسی قیمت پر نہ ٹلے۔ جس طرح فرد کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اسی طرح قوموں کے عروج و زوال کا وقت بھی مقرر ہے۔ فرمایا ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جب مقررہ وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو پائے گی۔ اسی طرح سورہ نوح میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ کی طرف سے جب موت کا مقررہ وقت آ جائے تو وہ ٹلتا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بات طے ہے کہ موت کا وقت مقرر اور اٹل ہے، لیکن دنیا میں موت کا کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنتا ہے۔ کوئی بیماری کاٹ کر بیماری کی وجہ سے مرتا ہے تو کوئی اچانک مر جاتا ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر مر جاتا ہے، یعنی انسان کے مرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ناظرین، ہر انسان کو چاہیے کہ ہر وقت موت کو یاد رکھے اور موت سے غافل ہو کر زندگی نہ گزارے، بلکہ ہر وقت موت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رات کو صحیح سلامت اپنے بستر پر سوتے ہیں لیکن صبح اٹھ نہیں پاتے۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر اپنے کام سے، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں لیکن واپس انہیں گھر پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ کتنی ہی باراتیں گھروں سے بینڈ باجوں کے ساتھ نکلتی ہیں اور واپسی ماتم کے ساتھ ہوتی ہے، اور کتنے ہی لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ اچانک ان کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور سارے کے سارے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ موت جب آتی ہے اور انسان کو اپنے شکنجے میں لیتی ہے تو اس عالم کو سکرات کا یا نزع کا عالم کہا جاتا ہے۔ یعنی سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آتا ہے۔ نزع کی سختی کیسی ہوتی ہے اس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ دوستو، نزع کی سختی کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر مل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کلمہ طیبہ پڑھتے اور فرماتے، موت کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ موت کی شدت مومن کے حق میں کفارہ سیئات اور موجب رفع درجات بھی ہوتی ہے، جیسا کہ بیماری اس کے حق میں باعث کفارہ سیئات بنتی ہے۔
سورۃ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے، اور جو ہر غیب اور ظاہر جاننے والا ہے پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ پیارے دوستو، ان آیات و روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم چاہے جتنا مرضی موت سے انکار کریں لیکن یہ عنقریب آنے والی ہے۔ موت ایسی سختی کے ساتھ آتی ہے کہ انسان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور موت عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور سکرات کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا، جیسا کہ مذکورہ حدیث میں بھی اس بات کا تذکرہ ہوا۔ پیارے دوستو، اس آیت میں اللہ پاک عمومی طور پر انسان کو نصیحت کر رہا ہے کہ موت کا آنا حق ہے اور نزع کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اسے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جزو کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہو جس میں کانٹا چبھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرائیت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹا اور تلوار وغیرہ کا لوہا پہنچا۔ اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے، اور نزع کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے، حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا، موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف کی مثال بزرگوں نے اس طرح دی ہے کہ اگر ململ کا ایک دوپٹہ لیا جائے اور اس کو بیری کے کانٹے دار پودے پر ڈال کر کھینچا جائے تو وہ دوپٹہ تار تار ہو جاتا ہے۔ اس طریقے پر انسان کے جسم سے روح کھینچنے کا حال ہوتا ہے کہ وہ بدن کو ایسے ہی زخمی کرتی ہے جیسے یہ دوپٹہ تار تار ہوتا ہے۔ البتہ یاد رہے کہ نیک روح آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، اور گناہگار، بدکار اور مشرک کافر کی روح سختی سے قبض کی جاتی ہے۔ اس کا حال آگے آنے والا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب آدمی پر نزع کا وقت طاری ہوتا ہے، یعنی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اللہ عز و جل اس بندے کی جانب 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم تک پہنچتی ہے، یعنی حلق تک آ جاتی ہے۔ وہ فرشتہ اس شخص کو پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے اور عزیز و اقربا کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس قوم سے ملا نہیں۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ عز و جل کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ عز و جل تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے
तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, कल तक तू ज़मीन की पीठ पर चलता था और आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तो तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तो इसके अंदर नादिम व शर्मिंदा है। जब उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल, दोस्त, अहबाब उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास ठहर भी जाते तो तुझे कोई फ़ायदा ना पहुंचा सकते। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज या तो तुझे जन्नत के आली बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। ऐ ईमान वालो, ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। एक न एक दिन हमें भी इसी घड़ी से गुजरना है। हमें नहीं पता कि कब और कहाँ मौत आ जाए, इसलिए हमें उस वक्त की तैयारी करते रहना चाहिए और अल्लाह की इबादत और नेक अमाल करते रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हमें मौत के वक्त के ये फरिश्ते इन बातों का एहसास दिलवाएं, हमें चाहिए कि इन बातों पर गौर करें और जहां हम दुनिया के तोशा इकट्ठा करने की तगो-दौ करते हैं, वहीं पर हमें अपनी आखिरत के लिए भी तोशा जमा करना चाहिए, ताकि कल को कब्र में हमें शर्मिंदगी ना हो। प्यारे दोस्तों, अब ज़रा मलकुल मौत की शक्ल सूरत के मुताल्लिक भी सुन लीजिए कि नेक लोगों के लिए ये कैसी होती है और फासिक व फाजिर लोगों के लिए ये कैसी होगी। रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने नबूवत की खलत से नवाजा, तो खुदा के हुक्म से मलकुल मौत भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद देने आए। आपने अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद मलकुल मौत से पूछा कि मुझे ये बता दो कि तुम काफिरों की रूह किस सूरत में कब्ज़ करते हो। मलकुल मौत ने कहा, वो खौफनाक और हैबतनाक नज़ारा आप ना देख सकोगे। आपने फरमाया, क्यों नहीं, मुझे तुम दिखाओ तो। मलकुल मौत ने कहा, अच्छा, ज़रा मुंह फेर लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मुंह फेर कर उसकी तरफ देखा तो एक स्याह बालों वाला हैबतनाक इतना लंबा आदमी नजर आया जिसका सर आसमान से लगा हुआ मालूम होता था। उसके मुंह से आग के शोले और धूल निकल रही थी। उसके जिस्म के मसामात से चिंगाड़ें फूट रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यह खौफनाक मंजर देखते ही बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद आपको जब होश आया तो देखा मलकुल मौत अपनी पहली शक्ल सूरत में बैठे थे। आपने फरमाया कि अगर काफिर को मौत की सख्ती और अजियत पेश ना भी आए तो तुम्हारी ये भयानक और हैबतनाक सूरत ही उसके लिए बड़ा अजाब है और यही उसको काफ़ी है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब ज़रा मोमिन की रूह कब्ज़ करने का नज़ारा देखा। मलकुल मौत के कहने पर आपने मुंह फेर कर देखा तो सामने नहायत हसीन और ख़ूबसूरत और खुशवज़ा और बेहतरीन मलबूस में खुशबूदार नौजवान बैठा था। आपने फरमाया कि अगर मोमिन को करामत और बुजुर्गी ना भी हासिल हो तो तुम्हारी हसीन व जमील जाफ़िज़ा सूरत ही काफ़ी है कि यह देखते ही उस रूह पर फिदा हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि अगर एक शख्स मशरिक़ में हो और दूसरा मगरिब में हो तो ये आलम बहुत वसी और कुशादा है। कहीं वबा फैल गई हो और कहीं जंग हो रही हो। ऐसी सूरत में तुम रूह के कब्ज़ करने के फ़राइज़ कैसे सर अंजाम देते हो? मलकुल मौत ने जवाब दिया कि जब ऐसे मौक़े पेश होते हैं तो मैं अल्लाह के हुक्म से अरवाह को बताता हूँ और वो मेरी 2 उंगलियों के दरमियान आकर जमा हो जाती है और मेरे रूबरू तमाम ज़मीन इस तरह सिमट कर आ जाती है जिस तरह किसी आदमी के सामने तश्त रख दी जाए और वो जो चीज़ चाहे उठा ले और जिसे चाहे छोड़ दे। मुझे रूह कब्ज़ करने में कोई दुश्वारी और मुश्किल नहीं। रिवायत है कि बाज़ अनबिया ने मौत से कहा कि लोगों को तू अपने आने से पहले इत्तला क्यों नहीं देती? उसने जवाब दिया कि मेरी आमद से पहले मेरे कासिद मेरा पैगाम पहुंचा देते हैं। हादसात, बुढ़ापा, बालों की सफ़ेदी, बीमारी, बसारत की कमज़ोरी वगैरह मेरे कासिद ही तो हैं, मगर लोगों को फिर भी होश नहीं आता और वो गफलत के पर्दे में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मलकुल मौत जब रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो अकेले नहीं होते बल्कि उनके साथ उनके मुआविनीन फरिश्ते भी होते हैं। मलकुल मौत के मुआविनीन कौन कौन हैं, इस हवाले से ये रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएं। रबी बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा कि क्या मलकुल मौत तन्हा रूह कब्ज़ कर लेता है? उन्होंने जवाब दिया कि मलकुल मौत के बहुत से फरिश्ते मुआविन और मददगार हैं जिनको अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है।
اور وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں۔ نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت فرشتے میت کو چاروں طرف سے گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تجہیز و تکفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی روح تو فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جلد سے جلد اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو، اور کسی کو تکلیفوں اور مصیبتوں میں اسی طرح سے الجھاتے ہو کہ وہ لاچار اور مجبور تڑپتا رہتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ بات میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے۔ ہر ایک کے نام کا ایک صحیفہ مجھے ملتا ہے، جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں۔ دوستو، روایت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے۔ اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں جن کی روح قبض کرنی اس سال ان کے ذمہ ہوتا ہے، مگر دنیا کے لوگ اپنی آرائش اور آسائش کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ دولت کی فراہمی، مکان کی تعمیر، کھیتی باڑی، شادی بیاہ، غرض یہ کہ طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، اور وہ بالکل نہیں جانتے کہ اس سال ان سے دنیا چھوٹ جائے گی، حالانکہ ان کا نام ملک الموت کے کاغذ میں تحریر ہوتا ہے۔ اور ملک الموت روزانہ ہر مکان میں 3 مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدت پوری ہو چکی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور موت نے ہر انسان کو ایک دن اس دنیا سے اگلے جہان میں منتقل کر دینا ہے۔ موت کے بعد انسان کی اگلی منزل قبر ہے۔ یاد رہے کہ نیک لوگوں کی موت نیک ہوا کرتی ہے، اور جو لوگ کافر اور گناہ گار ہیں ان کی موت بڑی سخت ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی موت کی کیا نشانیاں ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ نیک اور اچھی موت کی نشانیوں میں پہلی نشانی یہ ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہی خوشخبری دے دیتا ہے، اور یوں اس خوشخبری کی وجہ سے اس شخص کے دل سے موت کا ڈر دور ہو جاتا ہے، اور ایسا انسان خوشی خوشی اپنی عبادات میں اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اور ایسے شخص پر موت کی سختی ظاہر نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے کلمہ پڑھتے پڑھتے اور باتیں کرتے کرتے رخصت ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، نیک اور اچھی موت کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس کو مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے تو ایسے شخص کی موت بھی نیک موت ہوتی ہے، کیونکہ جس شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا تو سمجھ لو کہ اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایسا شخص جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو یہ شخص جنت کا حقدار بن جاتا ہے اور سیدھا جنت میں جائے گا۔ اچھی اور نیک موت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جس شخص کو موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اس شخص کی خوش بختی کی نشانی ہے۔ مطلب یہ کہ ایسی موت بھی بہت اچھی اور نیک موت ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی نیک اور اچھی موت کی یہ ہے کہ جس شخص کو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں موت آ جائے تو اس کی موت بھی نیک موت ہوگی، کیونکہ ترمذی شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا جس کی موت جمعہ کے دن میں یا رات میں ہوگی۔ اور نیک اور اچھی موت کی پانچویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس شخص کی موت دین کی خدمت کرتے ہوئے آ جائے۔ یاد رہے کہ اللہ کے دین کی خدمت میں جو موت آتی ہے تو اس کو شہادت کی موت کہا جاتا ہے، اس لیے جس شخص کی موت دین کی خدمت کے وقت میں آئے تو وہ خوش قسمت ہے۔ پھر دوستو، ان 5 نشانیوں کے علاوہ بھی نیک موت کی مختلف نشانیوں کا ذکر روایات میں ملتا ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی موت کی فکر کرے، اللہ تعالیٰ سے اچھی اور نیک موت کی دعا بھی مانگتا رہے، اور ایسے اعمال میں لگے جن کی وجہ سے اس کی موت اچھی ہو۔ اور یاد رہے کہ جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے اور ایسے اعمال میں لگا رہتا ہے جو اللہ کی رضا کا سبب ہے تو اس کی موت اچھی اور نیک ہوتی ہے۔
اور اگر خدا نہ خواستہ اس زندگی میں اللہ کو ناراض کیا تو پھر موت کا جو عالم ہوگا وہ بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی ایسی موت سے حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ان 5 نشانیوں کے علاوہ بھی موت کی مزید نشانیاں روایات میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ نشانیاں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا چہرہ مرنے کے بعد کھل جائے اور اس کے چہرے پر نور ظاہر ہو جائے تو ایسے شخص کی موت بھی نیک اور اچھی موت ہے۔ اسی طرح سے ایسی عورت جو کہ پردہ کرنے والی ہو، اس کی موت بھی ہمیشہ اچھی اور نیک ہوتی ہے۔ اور طاعون کی بیماری میں فوت ہونے والا شخص جو اس بیماری کی وجہ سے اپنا وطن نہ چھوڑے تو اس کی موت کو بھی شہید کی موت کہا گیا ہے۔ اس لیے اس شخص کی موت بھی نیک اور اچھی موت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی وبائی مرض کے پھیلنے پر اپنے وطن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے اور اپنا وطن نہیں چھوڑتا تو موت کی صورت میں اس کی موت کو شہادت کی موت کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پانی میں ڈوب کر مر جانا یا کسی انسان پر کسی بھاری چیز کا گر جانا اور اس سے اس کی موت ہو جانا، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، کیونکہ ایسی موت کے بارے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اس شخص کی موت بھی شہید کی موت کی طرح ہے۔ اور اگر کوئی شخص آگ کی لپیٹ میں آ کر مر جائے تو ایسے شخص کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی موت ایسی بیماری سے ہو کہ جس سے اس انسان کے پھیپھڑے ختم ہو جائیں تو ایسے شخص کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی چند نشانیاں جو کہ اچھی موت کی مختلف روایات میں بیان ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ موت کے بعد انسان کی جو پہلی منزل ہوتی ہے وہ قبر ہے، اور قبر کے اندر ہونے والا عذاب بڑا ہی سخت اور غضبناک ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہر انسان موت کو اپنی قبر کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر ایسے اعمال کر کے اس دنیا سے چلا جائے کہ وہاں قبر میں عذاب کا سامنا ہو۔ یاد رہے کہ قبر کو اعمال کا صندوق کہا گیا ہے۔ اگر یہ انسان اس زندگی میں اچھے اور نیک اعمال کر کے جائے گا تو قبر اس کا استقبال کرے گی اور کہے گی تیرا آنا مبارک ہے، اور پھر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر یہی انسان اس زندگی میں ایسے اعمال کر کے جائے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں تو پھر قبر اس کو یوں کہے گی کہ تیرا آنا نامبارک ہے، اور پھر یہ قبر اس کی اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اور یہی قبر اس انسان کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کا باغ ہے یا پھر جہنم کا گڑھا۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کو ایسے بسر کرے جس میں اللہ کی رضا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تاکہ اس کی موت اچھی ہو اور اس کی قبر جنت کا باغ بنے۔ اس کی فکر ہر کسی نے آج کرنی ہے، موت پر یہ موقع ختم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ نزا کے بیان میں واضح ہو گیا کہ توبہ کا دروازہ نزا کے وقت بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت موت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ موت کے طاری ہونے سے پہلے موقع ہے کہ اللہ کی ذات کو راضی کر لیا جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لی جائے۔ پھر دوستو، کہتے ہیں کہ ایک شخص کے فوت ہونے پر اس کے ایک رشتہ دار نے رو رو کر اپنا گریبان پھاڑ ڈالا، تو ایک عقل مند نے جب دیکھا تو کہا، اے نادان، اگر اس مردے کو طاقت ہوتی تو وہ یہ تیرا رونا دھونا دیکھ کر اپنا کفن پھاڑ ڈالتا اور تجھے کہتا کہ اس قدر چلانے کی کیا ضرورت ہے، بس ایک دن کا ہی تو فرق ہے کہ آج میری باری ہے، کل تیری باری ہوگی، آج میں جا رہا ہوں، کل تو بھی میرے پیچھے آنے والا ہے۔ یاد رہے کہ عقل مند شخص مردے پر مٹی ڈالتے وقت یہی سوچتا ہے کہ آج جس طرح اس پر مٹی ڈالی جا رہی ہے کل مجھ پر بھی مٹی ڈالی جائے گی۔ دوستو، حکیم لقمان نے کہا تھا کہ گناہوں کی زندگی سے تو مرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ مرنا کوئی جرم تو نہیں۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، توبہ کر لوں گا، لیکن کیا خبر کہ کس وقت یہ قبر کے منہ میں چلا جائے۔ غفلت کی زندگی گزارنے والے اب تو جاگ جا۔ تو 60-70 سال اس دنیا کو بنانے میں لگا رہا، لیکن افسوس کہ یہاں سے جانے کی کبھی فکر نہیں کی۔ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ قیامت کے دن تو اعمال ہی کا بدلہ ملے گا؟ نیک اعمال ہوں گے تو جزا ملے گی، نہیں تو پھر شرمندگی ہی شرمندگی ہوگی۔
اے غافل انسان، اگر زندگی کے 50 منٹ بھی ضائع ہو جائیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، لیکن تو نے تو زندگی کے 50 سال ضائع کر دیے۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، جو زندگی بچی ہے اس میں توبہ کر لے۔ اپنی بچی ہوئی زندگی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لے۔ یاد رہے کہ اگر مردہ بول سکے تو چیخ چیخ کر یہ بتائے کہ ہونٹوں کو ذکر الہی سے بند رکھنے کا کیا نقصان ہے۔ دوستو، جس طرح سے ہمارے دوست چلے گئے، ہمارے عزیز و اقارب چلے گئے، اسی طرح سے ایک دن ہم نے بھی چپکے سے چلے جانا ہے۔ اس لیے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں بری موت سے بچا اور ایسی موت عطا کرنا کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارا ایسا ذکر ہو کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، لوگوں کے الفاظ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ اے اللہ، ہم ہر برے دن سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم پناہ چاہتے ہیں برے وقت سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے، غموں سے۔ اے میرے مولا، ہمیں ہر لمحے اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اے میرے مولا، ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن پھر بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے مانگتے ہیں۔ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں۔ اے ہمارے مولا، ہمارے ان لفظوں کو نہ دیکھ، بلکہ ہمارے کامل یقین کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو اور مرادوں کو پورا فرما۔ تو ہی ہماری سانسوں کا مالک ہے اور تو ہمارے گناہوں کو جاننے کے باوجود ہمیں رزق دینے والا ہے۔ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے رب، ہمارے کمزور اجسام پر رحم فرما، ہم پر اپنے احسانات نازل فرما، ہمارے ہر کام میں اپنا کرم شامل فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایسی موت دینا کہ قبر میں رکھتے ہی ہماری قبر کشادہ ہو جائے اور ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ اے ہمارے مولا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے ہمارے مولا، اس مبارک مہینے میں ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے ہمارے مولا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بے شک تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اے ہمارے مولا، موت کا منظر بڑا ہی بھیانک ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو دفنایا، ان کی موت کا منظر دیکھا۔ اے ہمارے مولا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانا ہو تو ہماری قبر کی منازل کو آسان فرما دینا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دینا۔ اے ہمارے مولا، روز محشر ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمانا۔ اے ہمارے مولا، ہم دنیا کے کاموں میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ تجھ کو ہی بھلا بیٹھے۔ اے ہمارے مولا، ہمارے دلوں سے دنیا کی رغبت نکال دے۔ اے ہمارے مولا، گناہ کر کر کے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، تو ہمارے دلوں میں دین اسلام کی محبت ڈال دے، ہمارے دلوں پر جمے داغوں کو صاف کر دے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے ہمارے مولا، ہماری آخرت کی منازل کو آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ کسی ایک آمین کی قبولیت سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ پیار دوستو، ذرا شاعر کی اس بات پر غور کریں۔ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ پلٹ جائیں ہم؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ پلٹ جائیں ہم؟ کدھر کو ہے جانا، کدھر جا رہے ہیں ہم؟ لیکن افسوس کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں سوچیں۔ دوستو، یاد رہے کہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ انسان اپنی آخرت کا سامان کرے اور اس آگ سے پناہ طلب کرے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور فرمایا بے شک ہم نے کافروں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی کناتیں ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی داد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا، اور وہ آگ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک اس آگ سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرے، تاکہ غفلت کی جو پٹی اس کی آنکھوں پر پڑی ہے وہ اتر جائے۔ یاد رہے کہ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کی بارہا تاکید فرمائی ہے۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، یعنی موت کو یاد کر کے لذتوں کو بدمزہ کر دو تاکہ ان کی طرف طبیعت مائل نہ ہو اور تم کو یکسوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر حال میں موت کو یاد کرنے میں ثواب اور فضیلت ہے، اور یہ ثواب اور فضیلت دنیا میں مگن شخص بھی موت کو یاد کر کے پا سکتا ہے، اس طرح کہ دنیا سے الگ تھلگ رہے تاکہ دنیاوی نعمتوں میں دلچسپی نہ رہے اور لذتیں بدمزہ ہو جائیں، کیونکہ ہر وہ لذت و خواہش جو انسان کے لیے بدمزہ ہو وہ اسباب نجات میں سے ہے۔ دوستو، آئیے آپ کو موت کا تذکرہ کرنے کے چند طریقے بتاتے ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے تاکہ ہم موت سے غافل نہ رہیں۔ موت کے تذکرے کے لیے ضروری ہے کہ موت سے متعلق روایات کا مطالعہ کیا جائے۔ چند روایات ملاحظہ کریں۔ اگر جانور موت کے بارے میں وہ کچھ جان لیتے جو انسان جانتا ہے تو تمہیں کھانے کے لیے کوئی موٹا جانور نہ مل پاتا۔ جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت ہر انسان کے لیے کفارہ ہے۔ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو کہ یہ گناہوں کو مٹاتی اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ جدائی ڈالنے کے لیے موت ہی کافی ہے، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ موت کو زیادہ یاد کرنے اور اس کی زیادہ تیاری کرنے والے لوگ عقل مند ہیں۔ موت سے متعلق بزرگان دین کے اقوال کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ چند اقوال پیش خدمت ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت نے دنیا کو رسوا کر کے کسی عقل مند کے لیے کوئی خوشخبری نہ چھوڑی۔ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن موت سے بہتر کسی غائب چیز کا انتظار نہیں کرتا۔ نیز فرمایا کرتے کہ میری موت کی خبر کسی کو مت دینا اور مجھے تیز تیز میرے رب عز و جل کی طرف لے چلنا۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو آپ کے جسم کا ہر حصہ سن ہو جاتا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات کے وقت علماء کو جمع کرتے، پھر آپس میں مل کر قبر و آخرت اور موت کے بارے میں گفتگو کرتے، پھر سب یوں روتے گویا ان کے سامنے جنازہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2 چیزوں نے مجھ سے دنیا کی لذتیں چھڑا دیں، ایک موت کی یاد نے اور دوسرا بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے نے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کی مصیبتیں اور غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ موت کی یاد پختہ کرنے والے چند مزید اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم مردوں کو یاد کرو تو اپنے آپ کو بھی انہی میں شمار کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خوش قسمت ہے وہ شخص جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اس بات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ روزانہ صبح و شام کسی نہ کسی کو بارگاہ الہی کے لیے تیار کرتے ہو اور اسے گڑھے میں ڈال دیتے ہو، حالانکہ مٹی اس کا تکیہ بن جاتی ہے، دوست احباب پیچھے رہ جاتے ہیں اور اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ بزرگان دین کے اقوال پر غور کرنے کے ساتھ ہمیں موت کو اپنے سامنے سمجھتے ہوئے یاد کرنا چاہیے۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت کو یاد کرنے کا فائدہ اس طریقے سے پہنچ سکتا ہے کہ موت کو اپنے سامنے سمجھتے ہوئے یاد کرے اور اس کے علاوہ ہر چیز کو اپنے دل سے نکال دے۔ جیسے کوئی شخص خطرناک جنگل میں سفر کا ارادہ کرے یا سمندری سفر کا ارادہ کرے تو بس اسی کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے۔ لہٰذا جب موت کی یاد کا تعلق دل سے براہ راست ہوگا تو اس کا اثر بھی ہوگا، اور علامت یہ ہوگی کہ دنیا سے دل اتنا ٹوٹ چکا ہوگا کہ دنیا کی ہر خوشی بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ پیارے دوستو، موت کی یاد کے لیے ضروری ہے کہ جنازوں میں شرکت کی جائے۔ یہ بھی موت کو یاد کرنے اور اس کی یاد کو پختہ کرنے نیز آخرت کی تیاری کرنے میں بہت مددگار ہے۔ جب کوئی جنازوں میں شرکت کرتا ہے تو اسے اپنی موت یاد آ جاتی ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، اسے نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ آج اس شخص کا جنازہ میں پڑھ رہا ہوں، کل میرا جنازہ میرے دوست پڑھ رہے ہوں گے،
یوں وہ توفیق الہی سے اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قبرستان جانے کی عادت بنانی چاہیے۔ یہ عمل بھی موت کی یاد کو پختہ کرنے میں بہت مفید ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زیارت قبور کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ زیارت قبور سے یہ ذہن بنتا ہے کہ آج ان لوگوں کا یہ ٹھکانہ ہے، کل میرا بھی یہی ٹھکانہ ہوگا۔ ان قبروں میں سے کئی ایسے قبریں ہوں گی جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں گی، اور کئی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نہ جانے میری قبر جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا۔ یوں وہ موت کی یاد اور آخرت کی تیاری کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، موت کی یاد اور موت کے تذکرے کے لیے ضروری ہے کہ موت سے متعلق کتب و رسائل کا مطالعہ کیا جائے اور عبرتناک واقعات کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا جائے۔ اگر ہم معاشرے، شہر، ملک یا دیگر ممالک پر غور کریں یا ان کے متعلق خبریں پڑھیں تو ہم پر ظاہر ہوگا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہی رہتا ہے جو ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے۔ روزانہ 20 ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے، کئی لوگ معذور ہو جاتے ہیں۔ قدرتی آفات جیسے طوفان، زلزلے اور سیلاب وغیرہ کے واقعات بھی پیش آتے ہی رہتے ہیں، جن میں بسا اوقات ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ یہ سب واقعات ہمیں موت کی یاد دلاتے ہیں۔ موت کی یاد اور فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات پر غور کرنا چاہیے اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دنیا سے چلے جانے والے لوگوں کے احوال کو یاد کیجیے۔ موت کو یاد کرنے کا سب سے مفید طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس دنیا سے چلے جانے والے چہروں، صورتوں اور ان کے مرنے اور مٹی کے نیچے دفنائے جانے کو یاد کرے، نیز ان کے حالات اور عہدوں کو یاد کرے اور غور کرے کہ کس طرح مٹی میں ان کے حسین صورتیں ملیاں میٹ ہو چکی ہیں، کس طرح قبروں میں ان کے اجزاء بکھر چکے ہیں، کس طرح ان کی عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے، کس طرح ان کا مال خرچ کیا گیا اور ان کی بنائی ہوئی عمارتیں اور بسائی ہوئی محفلیں بے رونق ہو گئیں، کس طرح وہ اپنی جوانی پر بھروسہ اور لہو و لعب میں مبتلا ہو کر جلد آنے والی موت سے غافل تھے۔ وہ جن ہاتھوں اور پاؤں سے دنیا جمع کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، اب ان کے وہی ہاتھ، پاؤں اور جوڑ علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں۔ جس زبان کے ذریعے وہ گفتگو کیا کرتے تھے، اب اس زبان کو کیڑے کھا چکے ہیں۔ جن دانتوں سے وہ ہنسا کرتے تھے، اب مٹی ان کے دانتوں کو کھا چکی ہے۔ وہ اپنی موت سے غافل مرنے سے پہلے سالہ سال کی جمع پونجی میں لگے ہوئے تھے کہ خبر ہی نہ ہوئی اور موت آ گئی۔ ملک الموت علیہ السلام کی صورت ظاہر ہوئی اور بغیر مہلت دیے ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ سب تصور کرنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی تو ان کے جیسے ہیں اور ہماری غفلت بھی ان کے جیسی غفلت ہے، اور عنقریب ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان سب کا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں موت کا تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ موت کی یاد ہمارے دل و دماغ میں تازہ رہے۔ یہ تذکرہ جس بھی صورت میں ہو، مطالعے کی صورت میں، بیانات سننے کی صورت میں ہو، زیارت قبور کی صورت میں یا واقعات اور مشاہدات کی صورت میں ہو، اس تذکرے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ احادیث کی روح سے عقل مند انسان اسی کو کہا گیا ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے موت کی تیاری نہ کی اور موت آ گئی تو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ موت سے پہلے انسان کے پاس مہلت ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ کو راضی کر لے۔ موت کو دیکھ لینے کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی، جیسا کہ فرعون کے بارے میں بعض روایات بتاتی ہیں کہ آخر وقت جب اس نے موت کو دیکھ لیا تو کہنے لگا، میں رب موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن وہ وقت مہلت کے بعد کا وقت تھا اور اس کو معافی نہیں ملی۔ اسی لیے فرمایا کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا عقل مندی ہے، بعد میں افسوس کرنے کا فائدہ نہ ہوگا اور نہ ہی مہلت دی جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ قبر کے اندر مالدار، فقیر، طاقتور و کمزور، گورا یا کالا، حاکم و ماتحت سب برابر ہیں۔ سب قبروں والے دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کی مرہون ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ قبر کو اعمال کا صندوق کہا گیا ہے، اور یہ بات آپ نے کئی بار سنی بھی ہوگی
لیکن آیا اس بات پر، اس حدیث پر آپ نے غور بھی کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس صندوق میں ہم کس طرح کے اعمال بھیج رہے ہیں؟ آیا ہمارے اعمال جو اس صندوق میں ہم بھیج رہے ہیں وہ ہمیں عذاب سے نجات دلانے والے ہیں یا پھر عذاب میں مبتلا کرنے والے؟ اس بارے میں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرے اور موت اور قبر کی تیاری کا سامان اپنی اسی زندگی میں کر لے۔ پیارے دوستو، آئیے آپ کو موت کے حوالے سے چند حیرت انگیز واقعات بتاتے ہیں جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے نقل کیے گئے ہیں۔ اشعث بن اسلم کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام عزرائیل ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں، اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہوں جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ذات ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ طاقت ملک الموت کو عطا کی گئی ہے کہ وہ تمام ذی روح چیزوں کی روحوں کو قبض فرماتے ہیں۔ موت کے حوالے سے ایک دوسرا واقعہ وہب بن منبع سے منقول ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنے بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں ہے، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ پیارے دوستو، یہ ہے اس انسان کی حقیقت جو آج دنیا میں خود کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی اور اللہ کی عطا کردہ نعمتیں استعمال کر کے تکبر و غرور کرنے لگتا ہے، حالانکہ اس کی زندگی کی کب شام ہو جائے اس کو معلوم ہی نہیں، اور موت تو جب آتی ہے پھر مہلت نہیں دیتی۔ پیارے دوستو، ایک اور واقعہ حضرت اعمش یوں روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا، مجھے اس شخص کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان کی موت کا وقت بھی مقرر ہے اور اس کی جگہ بھی مقرر ہے، اور مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر ہی انسان کی موت آتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک حیرت انگیز واقعہ ملاحظہ فرمائیں جو ایک شخص نے یوں بیان کیا ہے کہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک نہر کی کھدائی ہو رہی تھی۔ سینکڑوں مزدور دن رات مٹی کی کھدائی میں مصروف رہتے تھے۔
ایک دن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن ایک لڑکا چیخنے لگا، سانپ سانپ۔ باقی مزدور دوڑے مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ جب اس لڑکے نے ایسا کئی بار کیا تو ٹھیکیدار نے سوچا کہ شاید یہ ڈرامہ کر رہا ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے یا یہ گھر جانا چاہتا ہے، اس کی حرکت سے کام کا بھی حرج ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس نے لڑکے کو چھٹی دے کر گھر بھیج دیا اور دوسرے مزدور کام کرنے لگے۔ کچھ حصے کی کھدائی کے بعد مزدوروں کو ایک سوراخ نظر آیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اس بل میں ضرور سانپ موجود ہے۔ تھوڑا کھودنے پر واقعی ایک سانپ نکلا۔ مزدوروں کے پاس وہاں پھاوڑے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ایک مزدور نے پھاوڑا مارا اور سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ٹھیک اسی وقت ایک چیل آئی اور سانپ کے اگلے ٹکڑے کو اڑا کر لے گئی۔ دوسری جانب وہ لڑکا خوشی خوشی اپنے گھر جا رہا تھا۔ ابھی وہ گھر کے قریب پہنچا ہی تھا کہ آسمان سے ایک آدھا کٹا ہوا زندہ سانپ اس کے اوپر آ گرا۔ اس نے اسے ڈس لیا اور وہ فوراً اسی جگہ مر گیا۔ یہ وہی سانپ تھا مزدوروں نے جس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے اور جس کے اگلے حصے کو چیل لے اڑی تھی۔ پیارے دوستو، ذرا غور کریں کہ اس لڑکے کو سانپ وہاں بھی کاٹ سکتا تھا جہاں وہ نہر کی کھدائی کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی موت اس کے کچھ منٹ بعد اور اس کے گھر کے قریب لکھ دی تھی۔ پھر چند منٹ پہلے اور گھر سے دور کیسے آتی؟ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا تو انہیں موت نہ ایک لمحے بعد میں آئے گی اور نہ ایک لمحے پہلے۔ پیارے دوستو، احیاء العلوم میں ایک اور واقعہ ایک بندہ مومن سے ملک الموت کی ملاقات کے حوالے سے یوں نقل کیا گیا ہے کہ ملک الموت نے اس بندہ مومن سے کہا کہ مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہ ضرور کہو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا کہ خوش آمدید، آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے خدا کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں، آپ میری روح قبض کر لیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا تمہیں اس کا اختیار ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ تم جس حالت میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے خدا کے ہاں سر سجدے میں رکھ دیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی موت کا حال، اور اسے موت کی تیاری کہتے ہیں کہ جب بندے کو پختہ یقین ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے تو پھر اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ وہ موت کو خوش آمدید کہتا ہے۔ لیکن دوستو، ہم اپنی بات کریں، عام لوگوں کی بات کریں تو ہر کوئی موت کے نام سے بھی خوف کھاتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اسے موت آئے اور اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ موت کی تیاری ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا والی موت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، موت کے حوالے سے ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہاب ابن منبع کہتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی دنیا میں جس کی شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے۔ ملک الموت اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچے تو ملائکہ نے اس سے پوچھا، اے ملک الموت، آپ کو کس کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ ملک الموت نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی اور اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ مجھے اس کی غریب الوطنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے، کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا۔ ملک الموت نے کہا، خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ زندگی اور موت یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ چاہے تو موت کے نقشوں میں زندگی عطا کر دے اور اللہ چاہے تو زندگی کے نقشوں میں موت دے دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پیارے دوستو، عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں۔ عطا کہتے ہیں انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے۔
जब तुम्हारी उम्र भी पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी रूह भी कब्ज करने आऊँगा। प्यारे दोस्तों, मौत से किसी को किसी सूरत छुटकारा हासिल नहीं है। मौत किसी भी वक्त आ सकती है, इसलिए चाहिए कि इंसान हर वक्त मौत की तैयारी में रहे, ताकि जैसे ही मौत आए तो ये अल्लाह के हुजूर इस हालत में पेश हो कि अल्लाह उससे राज़ी हो, और मौत के साथ ही उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से इनामात की बारिश शुरू हो जाए, ताकि उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाए। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मौत के वक्त आलम सकरात में कलमा तैयबा नसीब होना मौत की सख्तियों को दूर करता है। कलमा पढ़ने से खात्मा ईमान पर होता है, जान आसानी से निकल जाती है। इस सिलसिले में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत याह्या बिन तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से रिवायत है कि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अफसुर्दा देखकर लोगों ने कहा, क्या बात है? उन्होंने कहा, बेशक मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुझे एक कलमा मालूम है, जो शख्स उसे मौत के वक्त पढ़े तो उससे मौत की तकलीफ दूर हो जाए, चेहरे का रंग चमकने लगे और आसानी देखे। मगर मुझे वो कलमा पूछने की जुर्रत नहीं हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेशक मुझे मालूम है। तो उन्होंने पूछा, क्या है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हमें मालूम है कि कोई कलमा उससे बड़ा नहीं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को पेश किया था, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत तलहा ने कहा, तो क्या यही है? फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वल्लाह यही है। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक की इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।